الصلاة خير من النوم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں رشید اختر اور آپ دیکھ رہے ہیں سجاد نظامی ورلڈ۔ دوستو، کیا آپ کو معلوم ہے جب حضرت امام حسین کی شہادت ہو گئی میدان کربلا میں تو اس وقت کون تشریف لایا سرکار امام حسین کی لاشیں کے پاس؟ تو آپ جانیں گے انشاءاللہ تعالی اس واقعہ میں۔ میں بتانے والا ہوں اس واقعے میں کہ حضرت امام حسین کی لاش مبارک کے پاس کون کون تشریف لایا۔ آپ کے نانا بھی آئے، حضرت علی آپ کے والد محترم بھی آئے، اور آپ کی والدہ حضرت فاطمہ آئیں۔ ٹھیک ہے، تو اس واقعہ میں آپ سن لیں کس طریقے سے حضرت سکینہ کیسے رو رو کر شکایت کر رہی ہیں، حضرت زینب کیا کہہ رہی ہیں اپنے نانا سے، اور اپنے جو ہے والد سے، اور اپنی والدہ سے کیا کہہ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، سنیں انشاءاللہ تعالیٰ، اس واقعے کو چھوڑنا مت دوستو، شروع سے لے کے آخر تک اس واقعے کو سن لیں، انشاءاللہ آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ آئیے اس واقعے کو میں شروع کرتا ہوں، بٹ اس سے پہلے میرے چینل کو آپ نے سبسکرائب نہیں کیا، سبسکرائب کر لیں، ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ کوئی بھی واقعہ میں اپلوڈ کروں اس کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے، اور اس ویڈیو کو ابھی سے شیئر کر دینا اور لائک کر دینا۔ سنتے ہیں یہ واقعہ حضرت امام حسین کی شہادت کے بعد فوراً حضرت امام حسین کی لاش مبارک کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں حضرت علی اور حضرت فاطمہ اور ہمارے اور آپ کے پیارے آقا۔ سنیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یعنی کہ شہادت کا دن 10 تاریخ ہے، اور شام کو اب شام غریبہ آتی ہے، درد و علم میں ڈوبی ہوئی شام، خون شہیداں میں لت پت شام، اللہ افسردہ اور نڈھال شام، لٹی پٹی اور کٹی پھٹی شام، اللہ اکبر۔ اس شام کو یہی کہا جائے گا، تڑپتی اور پھڑکتی شام، اندھی اور کالی شام، غمگین اور المناک شام، گھٹی گھٹی چیخوں والی شام، دبی دبی آہوں والی شام، خون کے آنسو برساتی شام، چار سوزو دلدوز شام، سوزو گداز میں لپٹی ہوئی شام، فریاد کرتی ہوئی شام، نوحے سناتی ہوئی شام، مرثیے پڑھتی ہوئی شام، سنسان اور ویران شام، حیران و پریشان وہ شام تھی۔ شام کالی شام، اندھی شام، خوف انگیز شام، بے ضیا بے نور وحشتناک عبرت خیز شام، شام خونی شام، سونی شام، ظلمت یار شام، خون چکا خونریز خون انگیز اور خونخوار شام، ڈوبتے سورج کی قاشیں گرم سے لپٹی ہوئی، یوم عاشورہ کی لاشیں گرم سے لپٹی ہوئی، اللہ اکبر۔ دوستو آگے سن لیں، اب حقیقت بتا رہا ہوں، آپ تعجب کریں گے۔ یزیدی اپنے مرداروں کو دفن کرنے کے بعد اپنے پڑاؤ میں شام فتح منا رہے تھے۔ ٹھیک ہے، کون؟ یزیدی کتے، جو یزیدی کتے واصل جہنم ہو گئے تھے، ان مرداروں کو دفن کرنے کے بعد دفن کرنے کے بعد اپنے پڑاؤ میں اپنے خیموں میں جو ہے فتح کا جشن منا رہے ہیں، اور خاندان رسول کی لٹی پٹی شہزادیاں ایک بیمار کے سرہانے بیٹھی ہوئی ہیں، اپنے حالت پر رو رہی ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ کیسا منظر! پیاسوں کو چوتھی رات ہو گئی ہے، اور اب تو بھوک پیاس کا احساس ہی ختم ہو چکا ہے۔ کہتے ہیں کہ غم کے وقت بھوک زیادہ لگتی ہے، مگر غم کی بھی تو کوئی حد ہوتی ہے۔ صبح عاشورہ آئی تھی تو ان پاک دامنوں کے ساتھ کتنے لوگ تسلیاں دینے والے تھے۔ عاشورے کی صبح میں سارے لوگ تسلی دے رہے تھے، مگر اب تو تسلی دینے والا ایک بھی نہیں ہے۔ کون سہارا دیتا؟ کربلا کے وحشتناک جنگل میں کون تسلی دینے آتا؟ اپنا وطن ہو، اپنا شہر ہو، اپنا گھر ہوتا تو کچھ ڈھارس بھی بنتی، اللہ اکبر۔ مگر یہاں تو نہ اپنا وطن ہے، نہ شہر اپنا اور نہ گھر اپنا۔ گھر سے کوئی باہر گیا ہو تو اس کے انتظار میں ہی وقت گزر جاتا ہے۔ جیسے کہ اگر ہمارے گھر کا کوئی انسان باہر جاتا ہے کام کرنے کے لیے، پردیس سے یہ آس رہتی ہے کہ اب وہ پردیس سے آنے والا ہے، مگر یہاں کون آتا؟ کس کا انتظار کیا جاتا؟ علی اکبر کا، ان کا خون میں ڈوبا ہوا لاشا تو گرم ریت کے نیچے دفن ہے، اللہ اکبر۔ کوئی نہیں ہے دلاسا دینے والا، تسلی دینے والا کوئی بھی نہیں ہے یہاں پر۔ سارے کے سارے اللہ کی راہ میں قربان ہو چکے ہیں، یزیدی کتوں نے شہید کر ڈالا ہے، اللہ اللہ۔
عباس حلمدار کا، ناموس محمد کے پہرے دار کا، پہرے دار کی تو لاش کے بھی کئی ٹکڑے ہو چکے ہیں، اس کے بازو الگ کٹے پڑے ہیں، سر الگ کٹا پڑا اور سینہ الگ کٹا پڑا ہے۔ اللہ اکبر۔ شام غریباں، کربلا کی شام، سب سے پہلی شام۔ پھر کس کے انتظار میں وقت کٹ کا، کس کا راستہ دیکھا جاتا؟ قاسم کا، وہ تو علی اکبر کے پہلو میں تیروں تلواروں سے چھلنی ہو کر دفن ہو چکا ہے۔ انہیں کسی کا انتظار بھی نہیں، کسی کا انتظار نہیں، اور نہ ہی کسی نے آنا تھا، کوئی بھی نہیں آنے والا۔ ہاشمی شہزادے سوئے پڑے تھے، جناب عبد المطلب کے چھوٹے بڑے اللہ کو پیارے ہو چکے تھے۔ جناب ابو طالب کی ساری اولاد کٹ چکی تھی۔ کربلا میں جتنے ہاشمی شہید ہوئے وہ سب جناب ابو طالب کی اولاد تھے، اور اس مقدس اولاد کے تو ٹکڑے بکھرے پڑے تھے۔ پھر سیدزادیوں کا حال کون پوچھتا؟ کوئی نہیں پوچھنے والا۔ ان کے غم کی کہانی کون سنتا؟ ان کا دل کون بہلاتا؟ وہ کس کو دیکھ کر غم میں غلط کر لیتی؟ عون و محمد کو، مگر وہ تو ماں کی فرما برداری کا حق ادا کر کے ریت کے نیچے دبے پڑے تھے۔ علی اصغر کو، وہ تو کوثر کے چشمے پر پانی پینے گیا ہوا ہے۔ کوئی نہیں، خدا کے سوا کوئی نہیں جو اس لٹے پٹے خانمہ بربادوں کا حال پوچھتا۔ ان کے سامنے تو ایک اور امتحان کھڑا تھا، انہیں شہیدوں کی لاشوں کا پہرا دینا تھا۔ ان کی زندگی کا سہارا، ان کی تمناؤں کا مرکز، ان کے دکھوں دردوں کا مدادا حسین بھی نانا جان کے حضور میں پہنچ چکا ہے، کوئی نہیں ہے باقی۔ اس کا چہرہ بھی سامنے ہوتا تو زیارت سے کچھ قرار آ جاتا، مگر سر تو کوفیوں کے پاس تھا، یعنی کہ صرف لاش مبارک، گردن سے الگ آپ کے سر مبارک کو جدا کر کے لے گئے تھے، آپ کا چہرہ بھی سامنے نہیں تھا، وہ تو کوفیوں کے پاس جا چکا تھا۔ اللہ اکبر۔ آپ کا لاش مبارک پڑا ہے بغیر سر کے۔ اس المناک شام سے بڑھ کر نہ کوئی شام دنیا میں آئی ہے اور نہ کوئی شام ایسی آئے گی۔ ہو کا عالم اور غضب کا سناٹا ہے کانوں میں، شائیں شائیں کی آواز ایسے آتی ہے جیسے ریت کے ذرات رو رہے ہوں، جیسے زمین فریاد کر رہی ہو۔ اللہ اکبر۔ آہ، اس جنگل میں مہمانی حجازی لٹ گیا، شام کے میدان میں مکے کا غازی لٹ گیا۔ لیکن ایک شعر اور کہتا ہوں، سارے عالم میں بھٹکتی پھرتی ہے روح یزید، سر کٹا کر ہو گئے جنت کے باشندہ حسین۔ یہ حق ہے۔ آگے سنیں۔ رات سر پر آ گئی ہے، بیمار کرا رہا ہے، درد ہو رہا ہے، بیمار زین العابدین پریشانی کے عالم میں، بیماری کے عالم میں کرا رہے ہیں۔ بی بی سکینہ فریاد کر کر کے اس طرح خاموش ہو چکی ہیں جیسے موت کی آغوش میں پہنچ چکی ہوں۔ ساری پاک دامنیں رو رو کر اپنے دامن تر کر رہی ہیں۔ نیند کس کو آنا تھا؟ بس جیسے بھی کٹتی رات کاٹنا تھا۔ اللہ اکبر۔ مگر رات تو کٹ ہی نہیں رہی تھی، جیسے جیسے گزر رہی تھی طویل ہوتی جا رہی تھی۔ جناب زینب کئی بار جا کر بھائی کا بغیر سر کے لاشیں چوم آئی ہیں، کبھی خیمے میں آ کر بیمار کو دیکھ لیتی ہیں اور کبھی بھائی کے لاشیں اقدس پر پہنچ جاتی ہیں۔ رات آدھی سے زیادہ ڈھل چکی ہے، چاند شہیدوں کی لاشوں کے چاند جیسے ٹکڑوں پر اپنی کرنیں نچھاور کر رہا ہے۔ جناب زینب نے دیکھا کہ ذرا دور ہٹ کر دو سائے سے نظر آتے ہیں۔ آپ نے وہیں سے آواز دی، آگے نہ آنا۔ آپ نے آواز دی، آگے نہ آنا۔ ایک پردہ نشین اپنے بھائی کی لاش پر پہرا دے رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ جب حضرت زینب کو دو سائے نظر آئے تو حضرت زینب نے کہا، آپ آگے نہ آنا۔ ایک پردہ نشین اپنے بھائی کی لاش پر پہرا دے رہی ہے، ایک پردہ نشین بہن۔ آواز آئی، بیٹی ہم غیر نہیں ہیں، آخر کار یہ ہیں کون؟ آواز آتی ہے، ہم بھی تیرا پہرا ہی دیکھنے آئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جناب زینب نے پہچان لیا کہ یہ تو میرے بابا علی کی آواز ہے۔ تسلی کرنے کے لیے دوبارہ آواز دی، آپ کون ہیں بابا؟ پہلے بتاؤ پھر آگے بڑھنا۔ آواز آئی، بیٹی ہم آگے نہیں آئیں گے، میری غمزدہ بیٹی صبر کرو، میں تیرا باپ علی ہوں۔ اللہ اکبر۔ اور یہ تیری ماں بنت فاطمہ رسول ہیں۔
اللہ اکبر، یہ رسول کی بیٹی فاطمہ ہے، تیری ماں ہے یہ، ہم تمہارا پہرا دیکھنے کے لیے ہی آئے ہیں۔ جناب زینب نے بے قرار ہو کر آواز دی، امی جان۔ آواز آئی، جی بیٹی، ماں قربان ہے تیرے اوپر، کیا بات ہے میری بیٹی زینب، بتا۔ امی جان آپ رک کیوں گئے؟ حضرت زینب کہتی ہیں، امی جان آپ رک کیوں گئے؟ آگے آ کر میرے نازوں کے پالے کا لاشا تو دیکھو، مجھے دلاسا تو دے جاؤ۔ آواز آئی، بیٹی میں آگے نہیں آ سکتی۔ جناب زینب نے پھر آواز دی، ابا جان۔ آواز آئی، ہاں بیٹی میں موجود ہوں۔ عرض کی، ابا جان آپ صبح کو کیوں نہیں آئے تھے؟ جب آپ کا گھر لوٹ رہا تھا اس وقت آپ کہاں تھے؟ اس وقت کیوں نہیں آئے جب اصغر نے تیر کھا کر دم توڑا تھا؟ حضرت زینب کہہ رہی ہیں حضرت علی سے، اپنے والد سے، جب علی اکبر کی لاش کو اٹھاتے وقت میرے بھائی کی کمر دوہری ہو رہی تھی تب آپ اس وقت کیوں نہیں آئے تھے؟ جب قاسم کی جوانی لوٹی گئی تھی آپ اس وقت کیوں نہیں آئے تھے؟ حضرت زینب اپنے ابا سے، حضرت علی سے گفتگو کر رہی ہیں، جب عباس کے بازو قلم کیے گئے تب آپ کیوں نہیں آئے تھے ابا جان؟ جب آن و محمد کو قصابوں نے ذبح کیا تھا، کاٹ کر کے پھینک دے، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا تھا، تو ابا جان آپ اس وقت کیوں نہیں آئے تھے؟ جب پسرانہ عقیل و جعفر شہید ہوئے تھے بابا آپ کو اس وقت آنا تھا، لیکن آپ کیوں نہیں آئے؟ جب تیرے حسین کا تیروں اور تلواروں سے سینہ چھلنی ہوا تھا بابا آپ اس وقت کیوں نہ آئے؟ جب میرے بھائی کے گلے میں تیر پھنسا ہوا تھا میرے بابا میں تو اس وقت بھی آپ کی دعائی دیتی رہی، المدد المدد ابا جان پکارتی رہی ہوں۔ میرے اچھے ابا جان آپ کو اس وقت آنا چاہیے تھا جب تیرے حسین نے شمر کے پاؤں تلے دبی ہوئی گردن کو موڑ کر آخری سجدہ کیا تھا، آپ کو اس وقت آنا چاہیے تھا میرے ابا۔ حضرت زینب رو رہی ہیں زاروں قطار اور اپنے بابا سے گفتگو کر رہی ہیں، میرے بابا ہم لٹ گئے ہیں تو آپ آئے ہیں۔ اللہ اکبر، کہہ رہی ہیں بابا جان ہم لٹ گئے ہیں تو اب آپ آئے ہیں، آپ کا باغ اجڑ گیا ہے تو آپ آئے ہیں، ہماری ردائیں چھن گئی ہیں ابا جان آپ اب آئے ہیں، آپ کی بہوؤں کا سہاگ اجڑ گیا ہے ابا تو آپ اب آئے ہیں، سکینہ بھی یتیم ہو گئی ہیں اور آپ اب آئے ہیں۔ پھر حضرت زینب کا حلق سوکھ کر کانٹا ہو گیا۔ دوسری طرف سے آواز آئی، بیٹی ہم اس وقت بھی آئے تھے، تمہاری امی بھی ساتھ تھیں اور تمہارے نانا بھی ساتھ تھے۔ جب حضرت امام حسین کو کربلا کے میدان کارزار میں تپتے ہوئے صحرا کے اندر جب قربان کیا جا رہا تھا، آپ کو جب دشمن آپ پر حملہ کر رہے تھے، حضرت امام حسین کی گردن کو کاٹ رہے تھے، جب حضرت علی اصغر کو شہید کیا تھا، جب علی یعنی عباس علمدار کے بازو کاٹے تھے، تو حضرت علی اور حضرت فاطمہ الزہرا فرما رہی ہیں کہ ہم اس وقت بھی آئے تھے دیکھنے کے لیے اور تمہارے نانا بھی ساتھ تھے۔ اللہ اکبر، ہم نے تمہارا پورا امتحان اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ اللہ اللہ، کون کہہ رہا ہے؟ یہ حضرت علی کہہ رہے ہیں، امام حسین کی والد محترم کہہ رہی ہیں، آپ کی ماں آپ کی والدہ حضرت فاطمہ الزہرا کہہ رہی ہیں کہ ہم بھی آئے تھے اور تمہارے نانا بھی ہمارے ساتھ تھے۔ اللہ اکبر، اور تمہارے امتحان کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ تمہارے نانا حضور حضرت علی فرماتے ہیں تمہارے نانا حضور اس وقت شہیدوں کے خون کو بوتل میں جمع کرتے رہے ہیں۔ اللہ اکبر، ہمارے اور آپ کے پیارے آقا نے جب کربلا کے میدان کارزار میں کسی کا خون جب نکل رہا تھا تو حضرت حضور پیارے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بوتل میں ان کے خون کو جمع کرتے رہے ہیں۔ گھوڑوں کی ٹاپوں سے اڑنے والی دھول سے تمہارے نانا کی زلفیں الٹ گئی تھیں۔ کون کہہ رہا ہے؟ یہ حضرت علی فرما رہے ہیں، حضرت فاطمہ الزہرا کہہ رہی ہیں اپنی بیٹی زینب سے حضرت امام حسین کی لاش مبارک پر کھڑے ہو کر، بیٹا ہم نے سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، میرے بیٹے حسین نے ویسا ہی امتحان دیا ہے جیسے ان کے نانا حضور کی خواہش تھی۔ اللہ اکبر، اندازہ تو لگائیے، ہماری اولاد کو اگر کچھ ہو جائے تو دنیا الٹ پلٹ کر دیتے ہیں، لیکن اس ماں پر اور اس باپ پر قربان جائیے، اس بہن پر قربان جائیے جس نے اپنے سامنے اپنے بھائی کو، اپنے بیٹے کو اور اپنے شوہر کو کٹتا ہوا دیکھا ہو۔ اللہ اکبر، بیٹی
تم نے اپنا حق پورا پورا ادا کر دیا ہے. تم سب نے مجھے اور بنت رسول کو اللہ تعالیٰ کے حضور میں سرخرو کر دیا ہے. تمہاری امی تمہاری قربانیوں سے پورے طور پر مطمئن ہے. اللہ اکبر. کون کہہ رہا ہے؟ حضرت علی کہہ رہے ہیں. شیر خدا حیدر کرار کہہ رہے ہیں اپنی بیٹی زینب سے, تیرا بھائی بھتیجے اور ان کے تمام ساتھی ہمارے پاس پہنچ چکے ہیں, وہ سب خوش ہیں ہمارے پاس. اللہ اکبر. امتحان, ان کا امتحان بہت سخت تھا, وہ بہت تھکے ہوئے تھے, سخت پیاسے تھے, اس لیے اب جنت میں آرام کر رہے ہیں. بیٹی ابھی تمہارے صبر کا امتحان باقی ہے. تم بنت رسول کے دودھ کی اب بھی لاج رکھو گی. صابر و شاکر بن کر رہنا میری بیٹی, اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. خدا حافظ. پھر آواز آئی اور حضرت علی اور حضرت فاطمہ الزہرا خدا حافظ کہہ کر کے واپس چلے جاتے ہیں. پھر آواز آنا بند ہو جاتی ہے. جناب زینب کے دل کو کافی اطمینان حاصل ہو گیا تھا اور پھر باقی رات بھی گزر جاتی ہے. یہ حضرت امام حسین کی شہادت کی رات, یعنی شہادت کے دن جو رات آئی تھی, پہلی رات, یہ اس رات کا واقعہ میں نے آپ تک پہنچایا. میرا کام تھا آپ تک پہنچانا, لیکن آپ کا کام ہے دوسروں تک پہنچانا. دین کا ڈنکا بجایا فاطمہ کے لال نے. اللہ. سارے عالم میں بھٹکتی پھرتی ہے روح یزید, سر کٹا کر ہو گئے جنت کے باشندہ حسین. دین کی کھیتی پھلے پھولے نہ کیوں اے شوق پھر, جبکہ جاگیرے محمد کے ہیں کارندہ حسین. صبر و استقلال میں تھے جیسے پائندہ حسین, ایسا کوئی ہو نہیں سکتا ہے آئندہ حسین. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. ٹھیک ہے, انشاءاللہ تعالی میں اگلے ویڈیو میں آپ سے ملاقات کروں گا کہ حضرت امام حسین کے سر کے ساتھ کیا ہونے والا ہے, وہ آگے ویڈیو میں سماعت کریں گے. اللہ حافظ. دعائے خیر میں آپ فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ حافظ دوستو.